بخاری صاحب، جس طرح سے پنجاب اور سندھ حکومت کے درمیان زبانی کلامی جو گولہ بارود جاری ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اسی طرح، اور کئی دن سے یہ صورتحال جو ہے وہ اسی طرح سے چل رہی ہے، اگر اسی طرح سے جاری رہا تو کیا وفاقی حکومتی نظام کو اس سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ کیا وہ خطرے میں ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم اس کی نیٹی گریٹی میں جائیں، میرے خیال سے ایک آبجیکٹیولی ہم کو اس کا انالیسس کرنا ضروری ہے کہ صورتحال ہے کیا۔ دیکھیے، پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت تھی الیکشن کے اندر، ان کی پرفارمنس باوجود ساری ہیر اینڈ دیر کے، ہمیں 100 سیٹیں تھیں ان کے پاس تقریباً، تو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جو ہے اس کی پنجاب میں بھی کم سیٹیں تھیں، کے پی کے میں بالکل برا حال تھا۔ اب چونکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ پوشیدہ ہیں، یعنی گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ دھڑے بن گئے ہیں، پارٹی کا امپیکٹ بھی وہ نہیں رہا ہے۔ کئی دفعہ اعلان کیے انہوں نے، کم از کم 20 دفعہ 25 کروڑ لوگ آئیں گے، وہ جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے شاید کینڈیڈلی، یہ میری انٹرپریٹیشن ہے، کینڈیڈلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیکنڈ لارجسٹ اور اسٹرانگسٹ پارٹی، اور وہ اپوزیشن کی جو سپیس نکلی ہے پی ٹی آئی کے انڈرمائن ہونے کی وجہ سے، اس میں فٹ کریں۔ تو ایک تو یہ ہمارے ناظرین کو بھی اور آپ کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ مائنڈ سیٹ ہے، ٹھیک ہے جی؟ آگے بھی تو الیکشن ہونے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ لیکن بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ الائنس سے پیچھے ہٹنا افورڈ کرتی ہے؟ میں نے آپ کو ایک آبجیکٹیو صورتحال بتا دی ہے، اب آ جاتے ہیں اس کے نیٹی گریٹی پر۔ دیکھیے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ وار آف ورڈ جو ہے یہ کئی مرتبہ ہو چکی ہے۔ پی ڈی ایم اے میں چلتے ہیں نا، پی ڈی ایم اے کی جو پہلے انٹرم گورنمنٹ تھی، 16 مہینے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کے وزیر خارجہ رہے، اور اس دوران انہوں نے کم از کم 35 ممالک کے دورے کیے، اور جب وہ حکومت ختم ہوئی اور الیکشن کا وقت آیا تو انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ میرا اس حکومت کی پالیسیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص جو 16 ماہ ایک حکومت کا وزیر خارجہ رہا ہو، وہ یہ بیان کیوں دے گا؟ لیکن اس وقت بھی بیک آف دا مائنڈ یہی صورتحال تھی کہ ہم اپنا پوسچر ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مینٹین رکھیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ گولہ باری جو ہے کسی نہ کسی شکل میں چلتی رہی ہے، چاہے یہ سینٹ کے الیکشن کے وقت تھی یا ایون بعد میں تھی۔ ہیونگ سیڈ دس، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ایسی حکومت جس کو ایک بہت بڑی اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی کا سامنا تھا، اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے یہ الائنس قائم کی گئی تھی، اور یوں یہ الائنس جو ہے یہ حکومت میں گئی، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، یعنی وہ جو ہے مخاصمت نہیں تھی۔ اب پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ دیکھیں جی، ہم تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں سینٹر میں، ورنہ تو ان کی حکومت کل گر جائے۔ او بھائی میرے، یہ آپ ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 5-7 بہت اہم عہدے اس کے عوض لیے ہیں۔ جناب کے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں، شریک چیئرمین ہیں، وہ پریزیڈنٹ ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ ہیں، سرفراز بگٹی صاحب کے چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے، گورنر ہیں آپ کے 2 صوبوں کے اندر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی فری چیریٹی نہیں تھی کہ آپ نے۔ بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس ساری سچویشن کا؟ دیکھیے، اگر ان کے بیچ میں یہ کڑوا سمجھتا رہے گا تو اس کی بینیفیشری تو تھرڈ پارٹی ہوگی نا، جو بھی ہوگی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ زرداری صاحب چونکہ واپس آ گئے ہیں، پہلے ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی، پھر وہ چائنا کے دورے پہ چلے گئے، آج انہوں نے محسن نقوی صاحب کو سمن بھی کیا وہاں پر۔ وہ ایک ویٹرن پولیٹیشینز ہیں، انہوں نے کئی مرتبہ اس قسم کا فائر ورک جو ہے اس کو قابو کیا ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ، ناٹ صرف نون لیگ کے ساتھ، اس سے پہلے مشرف۔ آپ دیکھیے، فوجی جرنیل کو جو یونیفارم میں تھا اور ملک کا صدر تھا، اس سے نجات دلانے کا کریڈٹ آپ سوائے زرداری صاحب کے کس کو دیں گی؟ جی بخاری صاحب، تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب انٹرفیئر کریں گے تو یہ فائر ورک رک جائے گا۔ جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس۔ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔